سورۃ الکہف کی آیت نمبر 95۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ قال ما مكنني فيه ربي، ذوالقرنین اسکندر کہنے لگے جو قدرت مجھے دی ہے میرے رب نے، خیر وہ بہت بہتر ہے، فاعینونی پس تم میری مدد کرو، بقوت افرادی قوت کے ساتھ، اجعل بینکم وبینہم ردما کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دوں۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، حتی اذا ساوى بین الصدفین، حتیٰ کہ جب اس نے ان کو برابر کر لیا دو کتاروں میں، قال انفخوا تو کہا اب اس میں بھر دو، حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب وہ سب آگ بن گیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا تو کہنے لگا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس میں انڈیل دوں، فما استطاعوا ان یظہروہ پس وہ نہیں طاقت رکھتے کہ وہ اس پہ چڑھ سکیں، وما استطاعوا لہ نقبا اور نہ ہی وہ اس کو نقب لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اور پھر کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا تو وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے پروردگار کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین اسکندر جو ایک نیک صالح بزرگ تھے، یا بعض حضرات کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی تھے، جن کا زمانہ صحیح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ انہوں نے 3 سفر کیے، ایک سفر جانب مغرب، دوسرا سفر جانب مشرق اور تیسرا سفر جس کے متعلق مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ جانب شمال کو ہوا۔ جس جگہ پہ بھی گئے اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو چلایا۔ جب یہ آخری اور تیسرے سفر میں پہنچے شمال کی جانب، وہاں ایک قوم تھی 2 پہاڑی دروں کے درمیان، انہوں نے ان کے سامنے ایک پیشکش رکھی، ایک معاہدہ کرنا چاہا کہ جی ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، محصول دیتے ہیں، چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، فنڈ قائم کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ ہمارا ایک کام یہ کریں کہ قوم ہے یاجوج ماجوج کی، اس سے ہماری جان چھڑا دیں۔ وہ پہاڑ کے پرے سے آتے ہیں اور ہمارے شہر میں آ کے، ہمارے علاقے میں آ کے فساد مچاتے ہیں،
طاقتور قوم ہے، ہم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، آپ مہربانی کریں، کوئی ایسی دیوار، کوئی ایسی آڑ کھڑی کر دیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کہ وہ ہم تک آ نہ سکیں۔ ان کی اس پیشکش کے جواب میں انہوں نے فرمایا ما مکنی فی ربی خیر، مجھے تمہارے ٹیکس کی اور مجھے تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت بہترین ہے۔ وہ ظاہر ہے جب اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی تو اسی حساب سے اللہ نے وسائل بھی دیے تھے، اور پھر جب اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کا نفاذ ہوتا ہے تو رب کی طرف سے رحمتیں برکتیں بھی شامل حال ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس سے اگلی بات یہ لکھی کہ بغیر کسی ٹیکس کے تحفظ فراہم کرنا، بغیر ان سے کچھ لیے ہوئے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، وسائل ہیں جو اللہ نے دیے ہی اس لیے ہے کہ زمین پہ رہنے والوں کو عدل و انصاف مہیا کیا جائے، میں اسی اپنے گورنمنٹ کے خرچے پہ یہ دیوار قائم کروں گا، لیکن اب تم ایسا کرو کہ آئینونی بقوہ، افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، چونکہ ظاہر ہے دیوار بنانی ہے، اس میں افراد کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں میرا تعاون کرو۔ چنانچہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے کہا تم میرا ساتھ دو، مل کے اکٹھے اجعل بینکم و بینہم ردما، ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے، ایک رکاوٹ بنا دیتے۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ اب یہ لوہے کے تختے کہاں سے آئے؟ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہاں لوہے کے ذخائر تھے، ان سے بنائے گئے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں ان کی کرامت تھی یا معجزہ تھا، اللہ پاک نے ان کی برکت سے وہاں لوہے کا سامان مہیا کر دیا، لوہے کے بڑے بڑے تختے مہیا کر دیے۔ جب انسان اللہ کے نظام کے لیے دنیا میں چلتا ہے تو پھر غیبی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ انہوں نے جب اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہا تو اللہ نے بھی پھر ان کی غیبی مدد و نصرت کی۔ لوہے کے تختے وہاں پہ تھے، ان کو لایا گیا، حتیٰ اذا صاحب بین الصدفین، دونوں چوٹیوں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دو قطاروں کے اندر جوڑ کے کھڑا کیا گیا، ایک دیوار اس سائڈ پہ بن گئی، ایک دوسری طرف بن گئی۔ اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں ایسی بہت ساری دیواریں ہیں جن کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، اب یہ کہاں پہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قصص القرآن میں اس کو ترجیح دی ہے کہ روس کی آزاد ریاستوں کی طرف کوئی کاف کی طرف ایک جگہ ہے جس کو دربند کہا جاتا ہے، باب الابواب بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت لمبی چوڑی دیوار ہے جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 12 میل تک چوڑی ہے، تو یہ طویل ترین 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی دیوار این ممکن ہے کہ یہی وہ دیوار، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ پاک نے اس کا بیان نہیں کیا یہ کہاں پہ ہے، اس کی تحقیق کی میں ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اتنی چوڑائی میں انہوں نے 2 تختے کھڑے کیے دونوں سائڈوں پہ۔ اب وہ کیسے جوڑے؟ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں ان کی کرامت تھی کہ وہ تختے پہ تختہ رکھتے جاتے تھے، وہاں نہ کوئی ویلڈنگ پلانٹ نہ کوئی جوڑنے کی چیز، وہ خود بخود جڑ کے بے جوڑ دیوار کی طرح بنتے جا رہے۔ پھر لوہے کو گرم کرنے کے لیے اور نرم کرنے کے لیے بھٹیوں کی ضرورت ہوتی، انہوں نے وہاں کھلے میدان کے اندر فرمایا قال انفخوا، اب اس میں پھونک دو، آگ جھونک دو، اس کو جلا دو۔ اب اس کھلے میدان میں اس لوہے کو
ایسی آگ میں جلایا، اللہ پاک فرماتے ہیں حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ سارا آگ بن گیا، وہ آگ کی طرح دہکنے لگا۔ جب دونوں سائڈیں خوب پک گئی اور گرم ہو گئی، فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ اب اس کو بھر دیا، تانبے سے بھر دیا۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر مضبوط دیوار بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا فمستطاعوا ان یظہروا، اب یہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ اس دیوار پہ چڑھ سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قوم اپنے علاقے کے اندر تمام تر اسباب و وسائل ان کے پاس موجود ہے، یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے لحاظ سے ان کے پاس تمام آلات موجود ہیں، تو یہ دیوار پہ چڑھتے کیوں نہیں، کوشش کیوں نہیں کرتے اس کی؟ تو اس کے متعلق علماء نے روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ چونکہ سب کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات نہیں آنے دی کہ ہم دیوار پہ چڑھ جائیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی۔ اور پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزانہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک توڑ لیتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کل یہاں سے نکل جائیں گے، تو شام پڑ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کل ہم باہر نکل جائیں گے۔ اب وہاں یہ چھوڑ کے آرام کرنے لگ جاتے ہیں، تو صبح ہوتی ہے دیوار پھر وہیں کی وہیں ہوتی ہے جہاں پہلے دن تھی۔ اب ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یار ہم ڈبل شفٹ ہی لگا لیں، آدھے بندے دن کو لگا لیں، آدھے رات کو کام ختم کریں۔ یہ بھی دل میں خیال نہیں آتا کہ آج ذرا اوور ٹائم لگا کے یہ کام ختم ہی کر دیں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ باہر نکلے، اس دن ان میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم باہر نکل جائیں گے، انشاءاللہ کا لفظ کہے گا، کل انشاءاللہ ہم باہر نکل جائیں گے۔ فرمایا جب اگلے دن اٹھیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ٹوٹی ہوئی ہوگی جہاں تک توڑی ہوگی، اور پھر اگلے دن مزید توڑ کے نکل جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہیں گے؟ ان کے دل دماغ میں، ان کی زبان پہ اللہ ہی جاری نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ سارا سسٹم ایک غیبی سسٹم ہے جس کو اللہ پاک نے جو ہے دیوار کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی پوری دنیا اب سامنے ہے، دنیا کا کوئی کونا چھپا ہوا نہیں ہے، تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو بھئی آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اکتشافات اور اسرار و رموز جو آج بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ایک طویل عرصے تک امریکہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، دریافت ہوا، دنیا میں تو تھا لیکن دریافت ہوا بڑے عرصے کے بعد جا کے۔ اسی طرح دنیا میں نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی، تو کیا بعید ہے کہ یہ بھی کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، اور اللہ کے علم میں ہے جب اللہ کو منظور ہوگا یہ آئیں گے۔ بہت سارے حضرات نے، کسی نے چینیوں کو کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، کسی نے منگول کو کہا، تاتاریوں کو کہا، کسی نے ترکوں کو کہا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، یہ میری اپنی بات ہے۔ جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، سیاتی فی امتی کذابون دجالون، 30 جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو 30 جو یہ دجال آئیں گے، ان کے بعد وہ بڑا دجال، دجال اکبر آئے گا، وہ بڑا دجال ہوگا۔ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا تذکرہ کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ یہیں کے درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ابھی آ جائے۔ آپ صحابہ پریشان ہوتے تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا
گھبراؤ نہیں، اگر تو وہ میری زندگی میں آیا تو پھر تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، پھر میں ہی اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر میرے بعد میں آیا پھر میری امت کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے، اللہ میری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمائے کہ وہ گھنگریالے بالوں والا بد شکل ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ جو ہوگی وہ بھی انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ آپ نے ایک بندے کی مثال بھی دی کہ اگر کسی نے سمجھنا ہو تو وہ بد شکل بندہ جو ہے عبد العزیٰ اس کا نام تھا، کہ اس جیسا وہ ہوگا۔ بہرحال فرمایا وہ 40 دن دنیا کے اندر رہے گا، اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا اس 1 دن کے اندر بھی ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، ان حالات میں بھی ان کو نماز کی فکر ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی فکر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اندازہ کر کے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پوری کرو گے، مفہوم عرض کرو، اس سال کا وقت 1 دن سے 1 سال کے برابر، لیکن اس میں نمازیں اتنی پڑھنی ہے جتنی 1 سال میں پڑھی جاتی، اور وہ 24 گھنٹے کے اندازے سے پڑھی جائیں۔ یہ دجال ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا اس کے پاس خزائن اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیے ہوں گے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، اس کے ہاتھ میں آسمان کی بارشوں کا سسٹم بھی ہوگا، اس کے ہاتھ میں زمین کے غلے اور اناج کا سسٹم بھی ہوگا۔ یہ کسی علاقے میں جائے گا، ان سے جا کے کہے گا مجھے رب مانو، اب وہ لوگ کہیں گے جی بالکل مانتے ہیں، شعبدے بازیاں کرامات تو اس کے اندر ہوں گی، استدراج تو اللہ نے اس کو دیا ہوگا۔ اب یہ آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ، بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا غلے اگاؤ، پھل فروٹ اگاؤ، اناج دو ان کو، وہ زمین غلے اناج دے گی، فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، لوگ کہیں گے یہی تو ہمارا رب ہے، اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ کسی علاقے میں جائے گا، ان سے کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہتے نہیں مانتے، تو یہ آسمان سے کہے گا بارش بند کر دو، زمین سے کہے گا غلے اگانے بند کر دو، خوشحالی ختم ہو جائے گی، تنگحالی اور قحط سالی آ جائے گی، فاقوں سے مجبور ہوں گے، لیکن اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اس دجال سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، آج بھی یہ دجالی قوتیں ہی ہیں جو اب سارے وسائل کو اپنے ہاتھ میں جکڑ رہی، بینکوں کے ذریعے معاشی نظام پہ کنٹرول کر رہی، اور پھر کیا کہا جاتا ہے ہمارے عقائد نظریات کو تسلیم کرو تو ہم تمہیں قرض بھی دیتے ہیں، ایڈ بھی دیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، تجارتی معاہدات بھی کرتے ہیں، اور اگر اپنے نظریات کو ٹھونسنا چاہو گے، اسلامی نظریات پہ چلنا چاہو گے تو پھر قرضے بھی باندھ ہے، امداد بھی باندھ ہے، تجارت بھی باندھ ہے، پابندیاں بھی لگیں گی۔ یہ وہی دجالی قوتیں ہیں ساری، جیسے یہ چھوٹی چھوٹی دجالی قوتیں، ان کے بعد بڑا دجال آئے گا، ایسے ہی یاجوج ماجوج بھی ایک نظریے اور سوچ کا نام ہے، ایک قوم بھی ہے، ایک نظریہ اور سوچ بھی ہے، اور وہ نظریہ اور سوچ کیا ہے کہ اللہ کی زمین پہ امن اور سکون نہیں آنے دینا، بلکہ اللہ کی زمین پہ فساد مچائے رکھنا، یہ یاجوج ماجوج کا نظریہ ہے۔ تو ایسے نظریے کے حامل لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جو بڑی یاجوج ماجوج تو تب آئے گی جب اس کا وقت ہو۔ آج بھی یاجوج ماجوج کی صفت والے لوگ موجود ہیں جو زمین پہ اللہ کا نظام برداشت نہیں کر رہے، بلکہ زمین کو فساد سے بھرنا چاہتے ہیں، اور آج بھی اس کے مقابلے میں ذوالقرنین کی سوچ والے موجود ہیں جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو یاجوج ماجوج اصل قوم ہے، روایات میں اگر غور کریں تو یہ قوم آئے گی بالکل قیامت کے قریب جا کر۔ یہ دجال میں نے پہلے عرض کیا تھا درس میں، امام مہدی تشریف لائیں گے رضوان اللہ علیہ، پھر دجال کا خروج ہوگا،
دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے باب لد پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا۔ اسرائیل کا یہ ایئرپورٹ اب وہاں پہ بنا ہوا ہے، لد نام کی جگہ، وہاں پر یہ قتل ہوگا یہ دجال۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر کے فارغ ہوں گے، اسی خوشی میں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ چنانچہ پھر یہ قوم نکلے گی جس کا یہاں پہ انہوں نے اس انداز سے تذکرہ کیا کہ یہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس دیوار کو توڑ پھوڑ دے گا، یہ باہر نکل آئے۔ چنانچہ یہ نکلیں گے اور پوری زمین کو ان سے ایسے بھر دیا جائے گا کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی۔ ان کی تعداد بہت بڑی، جیسے گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، 1000 کے بدلے برابر میں ایک آدمی دوسرے انسانوں، 1 اور 1000 کی نسبت ہے ان کی اور ہماری تعداد کی، 1 اور 1000 کی، تو اتنی بڑی تعداد، اور ان کا ابتدائی حصہ کسی سمندر پہ گزرے گا، پیچھے دوسری قوم آئے گی، وہ کہیں گی لگتا ہے یہاں پہ کبھی کوئی سمندر تھا، وہ سارا پانی ایسے صاف کر دیں گے۔ تو زمین پہ جب یہ پھیل جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہوں گے، تو وہاں پہ آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے، تو اللہ کی طرف سے ان پہ ایسی بیماری پڑے گی یہ سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو کوہ طور سے اتریں گے تو پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور گندگی اور تعفن اور بدبو۔ پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اب اس مصیبت سے بھی نجات دے، تو اللہ پاک کچھ پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کی گردنوں جیسی بڑی بڑی گردنیں ہوں گی، وہ پرندے آئیں گے اور وہ ان کو اٹھا کے نہ معلوم کہاں لے جا کے ان لاشوں کو جو ہے ٹھکانے لگائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش برسے گی، اور ایسی برسے گی کہ زمین دھل کے صاف شیشے کی طرح ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال دنیا کے اندر رہیں گے، اور اللہ کی زمین سے برکات ایسی نکلیں گی کہ فرمایا کہ ایک انار کا دانہ ایک پورے فیملی کو اور پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار کا دانہ ان کے لیے کافی ہوگا، یعنی ایک پھل انار کا وہ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے چند آدمیوں کے لیے خیمہ بن سکتا ہے، شیلٹر بن سکتا ہے چند آدمیوں۔ فرمایا ایک گائے کا دودھ جو ہے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ برکات ایسی ظاہر ہوں گی کیونکہ زمین پہ نظام کس کا چل رہا ہوگا؟ اللہ، تو بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدفون ہوں گے۔ پھر مسلمانوں کے اوپر ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے، خوشگوار ہوا سے سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا زمین پہ سوائے شرارتی لوگوں کے کوئی نہیں رہے گا، صرف شرارتی لوگ رہ جائیں گے، اور انہی شرارتی اور بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے یہ زمین و آسمان کا سسٹم چلتا رہے گا، اور جب وہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ اس نظام کو ختم کر دے۔ تو یہ اسکندر ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن اتنا بڑا کام کر کے کیا کہنے لگے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج ہم میرے دوستو ہمارا ذہن بدل گیا، ہم نیکی کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں اس کے جھنڈے لگیں، اس کی پلیٹیں لگیں، میری واہ واہ ہو، بلے بلے ہو۔ اتنا بڑا کام کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اگرچہ بڑی مضبوط دیوار، یہ نہیں توڑ سکتے، یہ نہیں کھلان سکتے، لیکن میرے رب کا حکم اس مضبوط دیوار کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اور فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، حقیقت یہی ہے
کہ میرے پروردگار کا ہر وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔